مرتضیٰ ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام نیوز پلس میں۔ پاکستان میں آج یوم استحصال منایا گیا، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اقوام عالم کی تاریخ میں کئی قومیں ایسی گزری ہیں جو تاریخ کی کتب میں صرف اپنے مظالم اور خون ریزی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ڈبل ہیڈر چلائیے، ڈبل جی ایف ایکس چلائیے، ان قوموں کے کریڈٹ پر کوئی تعمیری کام یا دنیا میں امن کے لیے کوئی مثبت قدم موجود نہیں ہے۔ تاتاریوں اور منگولوں کے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ عیسائی آرتھوڈاکس کے لیے اپنے ہم منصب اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر مظالم بھی دنیا میں کبھی بھول نہیں پائی ہے۔ ہمیں ایک مختصر سی ایک بریک لینی ہے، بریک لینے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ذرا اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آج ہم جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے تو میں بات کر رہا تھا کہ اقوام عالم کی تاریخ میں کئی قومیں ایسی گزری ہیں جو تاریخ کی کتب میں صرف اپنے مظالم اور خون ریزی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ان قوموں کے کریڈٹ پر کوئی تعمیری کام یا دنیا میں امن کے لیے کوئی مثبت قدم موجود نہیں ہے۔ تاتاریوں اور منگولوں کے مظالم ایک لمبے عرصے تک بطور حوالہ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ کرسچن آرتھوڈاکس کے اپنے ہم مذہب اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں پر مظالم بھی دنیا کبھی نہیں بھول پائی ہے۔ ہٹلر کی یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کو آج بھی ہولوکوسٹ کی اصطلاح سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل کے فلسطینیوں پر مظالم جو اپنی پوری شدت کے ساتھ آج بھی جاری ہیں۔ کئی نسلیں ان انسانیت سوز ظلم و جبر کی تاریخ کی گواہ ہیں، مگر مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ان سب سے الگ ہے۔ منگولوں کی درندگی، عیسائی آرتھوڈاکس کی حیوانیت، ہٹلر کی خونخواری، اسرائیل کی شیطانیت کا اگر کہیں ملاپ دیکھنا ہو تو مقبوضہ کشمیر میں دیکھا جا سکتا ہے، جو 7 دہائیوں سے جاری ہے اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر کو ایک ایسے خطے میں بدل دیا ہے جہاں کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس نے بھارتی فوجیوں کی درندگی کا نشانہ بننے والے اپنے کسی پیارے کو دفن نہ کیا ہو۔ حال ہی میں ایک تصویر نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ 3 سالہ معصوم بچہ اپنے دادا کی لاش پر بیٹھا تھا اور اپنے تئیں دادا کو بھارتی فوج کی گولیوں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ ایک دوسری تصویری منظر میں یہ بچہ بھارتی فوج کی جانب جا رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں پتھر تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ بچہ بھارتی فوج سے اپنے دادا کا بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ یہ تصاویر مقبوضہ کشمیر کے علاقے سوپور کی تھی، جہاں بھارتی فوج کی جانب سے جعلی مقابلوں کے نام پر درجنوں کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا تھا۔ یہ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر ہونے سے قبل بھارت کا دعویٰ رہا کہ اس بچے کی دادا کو جو مبینہ دہشت گردوں نے مارا ہے، مگر جیسے ہی سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر ہوئیں تو بھارتی جھوٹ کی قلی کھل گئی اور پوری دنیا نے بھارت کی لعنت ملامت شروع کر دی۔ ان تصاویر نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، مگر بھارت اور بھارتی میڈیا مکمل ڈھٹائی کے ساتھ اس واقعے سے لا تعلقی کا اعلان کرتا رہا، تو دوسری جانب اندرونی طور پر انکوائری شروع کر دی کہ یہ تصاویر کس نے وائرل کی ہیں۔ اگرچہ سوپور کے اس بچے کی تصویر ان چند تصاویر میں سے ایک تھی جس نے پوری دنیا میں کوہرام برپا کیا تھا، مگر مقبوضہ کشمیر میں ایسی ہزاروں تصاویر ہیں جو آئے روز منظر عام پر آتی رہتی ہیں۔ بھارتی مظالم کا شکار خواتین، بزرگ، نوجوان، ان کی تصاویر بین الاقوامی میڈیا کی ہیڈ لائنز اور اشاعتی میڈیا کی کور سٹوریز بھی بنتی رہی ہیں۔ کشمیری دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس نے عالمی تاریخ کا طویل ترین فوجی محاصرہ دیکھا ہے، آج بھی بدستور بھارتی فوج کے محاصرے میں ہے اور انتہائی ہمت اور استقامت سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ دنیا میں کرونا وائرس نے تباہی مچائی تو کئی ممالک کو چند دنوں یا ہفتوں کے لیے اپنے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن لگانا پڑا اور عالمی سطح پر بھی مختلف ممالک دنیا سے کٹ کر رہ گئے تھے۔ اس دوران ممالک کی جانب سے معیشت کی تباہی، عوام کی بدحالی کی رپورٹس منظر عام پر آتی رہی۔ مقبوضہ کشمیر میں محصور کشمیری 1 سال سے سخت ترین لاک ڈاؤن سے گزر رہے ہیں اور بھارت نے اس خطے میں بلیک آؤٹ کر رکھا ہے۔ دنیا کشمیر کے اصل صورتحال سے آگاہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ 1 سال میں مقبوضہ جموں کشمیر میں سینکڑوں نوجوانوں کو شہید اور ہزاروں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اشیاء خورونوش کی قلت کے باعث بھوک اور فاقوں کے حالات پیدا ہو چکے ہیں۔ کشمیری یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے عالمی برادری کو جگانے کے لیے اپنی مزاحمت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ بھارت کی جانب سے کشمیری اراضی پر قبضہ اور ہندو توا کے پیروکاروں کی کشمیری علاقوں میں منتقلی کے خلاف عوام بدستور مزاحمت کر رہے ہیں۔ ویسے تو بھارت کے جمہوریت کا علمبردار ہونے کا ڈھول پہلے ہی پھٹ چکا تھا اور دنیا متعدد مواقع پر بھارت کا اصل چہرہ دیکھ چکی تھی، مگر 5 اگست 2019
ایک سال پہلے وہ سیاہ ترین دن تھا جب بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا تھا اور اس کے تحت کشمیریوں کا اپنا علیحدہ آئین، علیحدہ پرچم اور تمام قانونی اور آئینی معاملات میں علیحدہ نقطہ نظر رکھنے کی کم از کم آئینی طور پر ہی صحیح آزادی تھی، اس کو سلب کر دیا۔ اس آرٹیکل کے خاتمے کے ساتھ کشمیریوں کے بنیادی حقوق جو بھارت ایک طویل عرصے سے سلب کیے ہوئے تھا، قانونی اور آئینی طور پر بھی ختم کر دیے گئے۔ بھارت نے یہ قدم اچانک نہیں اٹھایا بلکہ نریندر مودی کی قیادت میں بھارت اس کی طویل عرصے سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اس عمل کے پیچھے ہندو توا کا انتہا پسندانہ نظریہ موجود تھا۔ اس نظریے کے تحت ایک جانب تو بھارت کے اندر مسلمان سمیت تمام اقلیتوں سے بنیادی حقوق بھی چھین لیے گئے اور پھر عالمی برادری دیکھا کہ اس انتہا پسندانہ نظریے کے منفی اثرات سے بین الاقوامی سرحدیں بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ جب مودی کو دوبارہ حکومت ملی تو اس نے سب سے پہلے کشمیریوں پر وار کیا اور ان سے ان کی علیحدہ جو اور خصوصی شناخت تھی وہ چھین لی۔ یہ ساری تصویر آپ کے سامنے ہے۔ بھارتی افواج کی تعداد 9 لاکھ سے بڑھ چکی ہے وہاں۔ فروری 2019 کو پلوامہ حملے کے ڈرامے کے بعد بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں فوجی سرگرمیاں بڑھائی ہیں۔ 1 اگست سے مختلف علاقوں میں نیم کرفیو کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ بظاہر سیکیورٹی صورتحال کو اپنے فوجیوں کے زیر قابو میں کرنے کے بعد بھارت نے 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 کی منسوخی کا اعلان کیا، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ یہ اعلان ہوتے ہی کشمیری عوام سمندر کی طرح گلیوں، محلوں، سڑکوں، چوراہوں پر جمع ہوئے، فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے۔ بھارت نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل کرفیو لگا دیا اور اس کو روکنے کی جو کوششیں کر رہا تھا اس میں شدید ناکامی ہوئی ہے۔ مجموعی طور پر پورا کاروبار بند ہے، ٹرانسپورٹ مکمل طور پر روک دی گئی ہے، کشمیریوں کا زندگی ٹوٹل بند ہو چکی ہے، کشمیری گھروں پر محصور کر کے گلیوں میں فوجی اہلکار تعینات کر دیے گئے ہیں، انٹرنیٹ سروس کی معطلی ہے، کشمیریوں کا رابطہ مکمل ختم ہو چکا ہے بیرونی دنیا سے۔ کشمیری جو اس کی دائیں اور بائیں بازو کی مقامی قیادت کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اسپتالوں میں مریضوں کو ادویات کی قلت ہے، ڈاکٹروں کی عدم دستیابی ہے، مظاہرین کو روکنے کے لیے بغیر کسی روکے ٹوکے گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے اب تک بھارت 213 کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے صرف ایک سال کے اندر۔ 1576 شدید زخمی ہیں۔ پیلٹ گن کے استعمال کے ذریعے انہیں بینائی سے محروم کر کے مذموم منصوبے پر کام کیا گیا ہے۔ پیلٹ گن کے استعمال کو گزشتہ ایک سال کے دوران بھی جاری رکھا گیا۔ 379 افراد کو پیلٹ گن سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں 113 بچوں کو یتیم، 78 خواتین کو بیوہ کر دیا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ لفظ بولے نہیں بولے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران 37 جعلی مقابلوں میں گرفتار نوجوان سمیت 111 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بارودی مواد تک استعمال کیا گیا ہے۔ 1121 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال ہے وہاں کی۔ بین الاقوامی میڈیا وہاں پر نہیں جا سکتا ہے، پاکستان کا میڈیا وہاں نہیں جا سکتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ صحافیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، سیاسی کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، انہیں مار دیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل جو نئی دہلی کا انٹرنیشنل ہوائی اڈہ ہے وہاں پر روک دیا جاتا ہے، کہیں سفر نہیں کرنے دیا جاتا ہے، بورڈنگ پاس ہونے کے باوجود سفر کی اجازت نہیں ملتی ہے ان لوگوں کو۔ یہ وہاں صورتحال ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ہم نے آج یوم استحقاق ہم نے ملایا ہے، استحصال ہم نے منایا ہے، نیا پاکستان کا نقشہ بھی منظور ہو چکا ہے۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک بریک لیں گے، مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک ندیم صاحب جو سفیر ہے اقوام متحدہ کے، سید علی رضا صاحب چیئرمین کشمیر کونسل برسلز، اور پی جے میر صاحب اینکر پرسن اور تجزیہ کار میرے ساتھ ہوں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ملک ندیم عابد صاحب سفیر اقوام متحدہ میرے ساتھ موجود ہیں، سید علی رضا چیئرمین کشمیر کونسل برسل سے، اور پی جے میر صاحب اینکر پرسن تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ سید علی رضا صاحب میں آپ کی طرف آؤں، میں سب سے پہلے ذرا پی جے میر صاحب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان نے آج یوم استحصال منایا ہے۔ پی جے میر صاحب پاکستان میں موجود ہیں، سارا دن رپورٹنگ بھی ہوتی رہی، انالیسس بھی ہوتے رہے، سارا دن کا تمام احوال بھی جانتے ہیں۔ میر صاحب آج جو سارا دن کی پریکٹس تھی اور کل جو اے پی سی بھی ہوئی اور تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پارٹیز جو پاکستان کی ہیں وہ موجود رہیں، بڑا زبردست میسج گیا۔ آج بھی پورے پاکستان کے اندر ریلیاں نکلتی رہیں، پاکستان کے جو کشمیری بھائی ہیں پاکستانیوں نے ان کا بڑا ساتھ دیا، ان کے خلاف، ان کے حق میں یعنی کہ بات کی، بھارت کے خلاف نعرے لگے، بات چیت ہوئی، ایک مومنٹم بنا۔
اب اس سارے جو ساری ایکسرسائز ہوئی سارا دن کی، اس کا آؤٹ پٹ آپ کے سامنے کیا آتا ہے آپ کی نظر میں، اور اس کا ایفیکٹ کیا ہونے والا ہے سر؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ ان ہاؤس آپٹکس آپ دیکھیں گے بہت اچھے، زبردست جی، آپ نے دیکھا پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کیبنٹ سب نکلے ایکسلنٹ. اب اس کو آپ نے دوسرا منظر دیکھنا ہے. ہم نے اپنے لوگوں کے اندر اور پرہیپس کشمیریوں کے ساتھ ہم نے ایک اپیزمنٹ تو دکھا دی، جی، لیکن مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ کو ٹائم کتنا ملا اس پہ؟ بالکل سی صحیح. این این نے کیا ٹائم دیا، بی بی سی نے کیا ٹائم دیا، اسکائی نے کیا ٹائم دیا؟ اب علی رضا تو اپنا ادھر جلوس نکال دیں گے برسلز کے اندر، ادھر سے لنڈن میں کچھ نکل آئے گا. مجھے سوال جو اٹھتا ہے میرا، اور بہت پرانا سوال ہے، کہ ہمیں ٹائم کتنا ملتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر. اسی لیے میں بار بار، یہ علی رضا از اے وٹنس، میں بار بار ہمیشہ کہتا رہا ہوں کشمیر سینٹرز کو کھولو. یہ آپ کے ان آفیشیل آپ کہہ لو کہ ایمبیسیز ہیں. اس کے اندر آپ کا ون آن ون ہوتا ہے ممبرز آف دی یورپین پارلیمنٹ، ممبرز آف دی برٹش پارلیمنٹ، اور آپ اپنا کیس پلیڈ کرتے ہو. آپ کو علی بھی بتائیں گے، ہم ادھر یورپین یونین کی ادھر اندر بین فوائر کے اندر، یہ آپ نے پیلٹس کا ذکر کیا، میس گریوز ہم نے دکھائیں، کیا کیا چیزیں نہیں دکھائیں وہاں. اب وہ جب آپ وہاں دکھاؤ گے ایک امپیکٹ پڑتا ہے آن ون، اور میڈیا آپ کو پھر بھی وہ ایکسپوجر نہیں دیتا ہے. حالانکہ ہمارے پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ جاتے رہے ہیں ڈسکورسز کے اندر ادھر یورپین یونین میں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے وہاں سے بیک فٹ لے لیا. یہ بیک فٹ جو لیا ہے، آپ نے دیکھا ہے اس پہ ہندوستان تکڑا ہو گیا. آپ نے 370 کی بات کی، 35A کی بات کی، اور دیگر آپ دیکھو کہ جتنے آپ نے بتایا. اب تو کشمیر از بینگ رن فرام نیو دہلی، کشمیر از ناٹ بینگ رن فرام کشمیر ایٹ آل. اب وہاں 7 کتنے لاکھ لوگوں کے جابز بند ہو گئے ہیں. کشمیر از انڈر سیج، ملٹری سیج، یہ illegally occupied کشمیر آپ کا آ گیا ہے. The question is کہ we need to be telling the international media and international podiums in Washington, Brussels and of course in London کہ بھائی یہ ہو رہا ہے. آپ ان کے آگے جا کے مظاہرے کریں. ہم دیکھتے ہیں ایک بلوچی کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ڈسیڈنٹ اس کو کون پیسے دیتا ہے، ہم یہاں شور مچا دیتے ہیں. تو ہم وہاں کیوں نہیں کھڑا کر سکتے وائٹ ہاؤس کے آگے؟ آپ پرماننٹ لگائیں، پکٹس لگائیں وائٹ ہاؤس کے آگے. ٹرکس نے نہیں لگائے تھے برٹش کے پارلیمنٹ کے آگے، آپ لگائیں. کیونکہ یہاں بات کشمیر کی نہیں ہو رہی، یہاں وائلیشن آف ہیومن رائٹس، دیٹ از واٹ وی آر ٹاکنگ. کشمیر پہ تو ہم بات کرتے رہیں گے، ڈائلاگ چلے گا، کبھی رکے گا کبھی آگے بڑھے گا، بٹ دی وائلیشن آف اے ہیومن بینگ وچ از گوئنگ آن. آپ کو اوپیک کیا کر رہی ہے، OIC کیا کر رہی ہے؟ نام لیتی ہے اور کام کچھ کرتی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں مسلم امہ کی بات کرتے ہیں. ابھی واٹ ہیو دے ڈن؟ آسک علی ہمسیلف. کتنے لوگ آئے ہیں ادھر کشمیر ڈسکورسز پہ کہ آ کے ہمارے ساتھ سالیڈیرٹی دکھائے؟ تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ری ایویلویٹنگ آور اسٹریٹجی، وی نیڈ ٹو بی ری تھنکنگ آر انٹرنیشنل آؤٹ پٹ، کہ ہم لوگوں کے اندر کس طرح جا کے ایک بھرپور قسم کا ان کے دماغوں کو کریں. اچھا میر صاحب، میرا ایک سوال یہی میرا سوال ہے کہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اس کے لیے ہم نے بھرپور کوششیں کی. اس میں علی رضا صاحب بھی، ملک ندیم عابد صاحب بھی اپنے اور باقی بھی ایسوسیشنز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے آوازیں پہنچائی جا رہی ہیں. لیٹرز بھی لکھے جا رہے ہیں، شواہد بھی دیے جا رہے ہیں، ڈوزیئرز بھی بھیجے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب بھی اقوام متحدہ میں اسپیچ اچھی خاصی کر کے آ گئے ہیں. اس سے زیادہ جس کو کہتے ہیں پاورفل اسپیچ شاید ابھی تک ماضی میں نہیں ہو سکی ہے کشمیر ایشو کے اوپر، جس طرح سے انہوں نے وہاں ایکسپلین کر دیا ہے. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی OIC خاموش، اقوام متحدہ خاموش، یورپی یونین خاموش، پوری دنیا ایک خاموشی. کشمیر ایشو کے اوپر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں بنتا. اچھا یہاں تک کہ چائنا کے اندر بھی، چائنا کو بھی صرف اپنا جو لداخ اور وہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ان کا ایک تنازع ہے، وہ صرف اس کی بات کرتا ہے. کشمیر ایشو کے اوپر شاید ایک سفارتی بیان آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایک تھرسٹ آنا چاہیے وہ نہیں آتا. ٹرکی بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو بیان ہے، جو ہمارا سٹانس ہے، وہ پاکستان کا سٹانس، ہمارا سٹانس سیم ہے، لیکن اس کے اوپر کوششیں اس طرح سے نہیں ہو پاتی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ ہماری ورتھ کم ہے، ہماری لابنگ ویک ہے، ہمارا جو ایکسرسائزز ہیں وہ ویک ہے، یا ہماری رائٹ ٹائم ہٹنگ نہیں ہے؟ آپ نے بالکل اچھی بات کی. دیکھیں ہمارے جو انٹرنیشنل لابنگ ہے وہ بالکل زیرو ہے.
it's far more stronger, उसका PR अच्छा है, उसका प्रोपेगेंडा अच्छा है, हम इस पे लैक करते हैं। देखो, हमने अपने गलतियों से सीखना है, ये नहीं कि जी वो देखें आप इंडिया की क्यों बात करते, नो, लर्न फ्रॉम द ऑपोजिशन, लर्न फ्रॉम योर एनिमी कि व्हाट दे आर डूइंग एंड हाउ यू कैन डू बेटर। अब इसके अंदर हमारा जो एक्सपोजर है वो बड़ा वीक है। आप देखो जो इंडियन आपका जो अमेरिका के अंदर है, CEO और चीफ एग्जीक्यूटिव जो जितने बैठे हैं टॉप ब्लू चिप कंपनीज के अंदर कहाँ के हैं। अब आप बर्तानिया में देख लें, आपका नेशनल ऑफ द एक्सचेकर कहाँ का है, आपका होम सेक्रेटरी कहाँ का है। अब द क्वेश्चन इज दे हैव मेड एन इनरोड where in comparison we unfortunately haven't done so. So what we need to do is integrate and of course explain the plight of these people, जो कि हमने नहीं किया है। हम बातें अपनी बड़ी कर देते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, हम इमोशन पे बात कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकलिटी पे। उनकी प्रैक्टिकलिटी जो हमारे लिए एक नेगेटिविटी है, उसने देखो ना हर चीज आके वहां बैठ गया इलीगली। सिक्योरिटी काउंसिल के 48, 49 और 50 और उसके बाद 57 के रेजोल्यूशंस को उसने बिल्कुल टोटल वायलेट कर दिया है। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आपने हर चीज को एब्रोगेट कर दिया है, जो कि था ही नहीं कहीं भी। ये भी आपको बता देंगे। बट द क्वेश्चन इज ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम कश्मीर को लेते हैं एक बर्स्ट के साथ, फिर हम बैकफुट पे चले जाते हैं और फिर हम कहीं, अब ये क्या हुआ है, अब हम सारे पिछले साल से क्यों बोलना शुरू कर दिया है? क्योंकि उन्होंने वो आर्टिकल्स रिवोक किए इसलिए बोले, उससे पहले हम क्यों भरपूर क्यों नहीं करते? हमें चाहिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, प्राइम मिनिस्टर गए, जबरदस्त स्पीच की, मैं समझता हूँ एक मीनिंगफुल स्पीच की फॉर अ मैन टू अंडरस्टैंड, लेकिन फॉलो अप क्या है? फॉलो अप कुछ भी नहीं है। वी नीड फॉलो अप, आपके मिशन जाए, आपके ये अली रजा इज अ विटनेस, बड़ा अच्छा किया आपने इधर बुलाया है कि जब इनके डिस्कोर्सेस होते थे, मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन यूज्ड टू कम, इनकम्बेंट गवर्नमेंट के बंदे आते थे, उधर से इंडिया के ट्रैक 2 के बंदे आते थे और एक डायलॉग चल रहा था। अब वो आपने डायलॉग खत्म कर दिया, आपने बिल्कुल खत्म कर दिया, बिकॉज यू वेंट ऑन द बैक फुट, इंडिया इज ऑन द फ्रंट फुट, यू आर ऑन द बैक फुट। आपने अगर compete करना है और अपने इस मकसद को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के अंदर, ठीक है, जो हम करेंगे, बट ये आवाज आपकी पूरी दुनिया में रेजोनेट करनी है, तब हम कश्मीर का मसला कहीं ना कहीं बिठाएंगे। बिल्कुल ठीक। अली साहब, शाह साहब, पहले तो ये बताएं कि आज वहाँ ब्रसल्स के अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने ज़ाहिर है आपने मुजाहरा भी किया, कुछ फुटेजेस भी हमने दिखाई अपने नाजरीन को। आज का क्या माहौल था? पाकिस्तान से तो बहुत अच्छी आवाज़ है यहाँ, जो जितना किया जा सकता था वो फ़िलहाल तो किया है। एक जिस तरह से मीर साहब ने फरमाया कि एक है इनसाइड ऑफ योर होम, लाइक पाकिस्तान के अंदर, एक है आउटसाइड ऑफ योर होम, आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान फॉर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। वहाँ क्या हुआ आज सारा दिन? वहाँ मुझे मालूम हुआ कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश था, वहाँ लोगों तक मैसेज पहुँचा, और इंटरनेशनल मीडिया ने वहाँ क्या रिपोर्ट किया है? शाह साहब, मैं जो पीजे मीर साहब ने बातें की हैं जी, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए, ये मुजाहरे पता नहीं कितने अरसे से हम कर रहे हैं जी, और ये पिछले साल 5 अगस्त से लेके आज तक हमने पता नहीं कितने ही मुजाहरे किए होंगे। खाली हमने नहीं किए, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी कश्मीरी या पाकिस्तानी बस रहे हैं वो कर रहे हैं जी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 1 साल होने को है, उसका इफेक्ट क्या हुआ है? बिल्कुल। क्या हमारे लोगों की वहाँ सफरिंग कम हुई है? नहीं। क्या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस कर पाए हैं? नहीं कर पाए। जो ये हमारी जो नाकामियां हैं, देखिए मैं हर जगह ये कहता हूँ कि हमारी पॉलिसीज में या हमारी स्ट्रेटजीज में कहीं ना कहीं खामियां हैं। अगर हम उन खामियों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो हम इसी तरह मुजाहरे भी होते रहेंगे और कॉन्फ्रेंसें भी होती रहेंगी, लेकिन ना तो उन कश्मीरियों को कोई सफरिंग में कमी आएगी और ना ही ये जो मसला है ये किसी हल की तरफ जाएगा। तो आइडेंटिफाई करें ना शाह साहब, आइडेंटिफाई करें ना, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया कि आइडेंटिफाई करें कि कहाँ है हो रही गलतियां, कहाँ हो रही हैं, और वो कौन से लूप होल्स हैं जो इफेक्ट नहीं होने दे रहे। इतने अरसा गुजर गया, 1 साल से, जब से यूएन में स्पीच हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसके बाद से अब तक उसका वो परफेक्ट इफेक्ट नहीं आ रहा है।
دیکھیں وہ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ اس کا فالو اپ نہیں ہے. بالکل پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی تقریر کی, لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا, اور ہر بندہ توقعات لگا کے بیٹھا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کریں گے, گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ ہوگا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پرائم منسٹر صاحب ہے خالی اکیلے وہ کر پائیں گے. دیکھیں اس مسئلے میں ٹیم ورک ہوتا ہے, ایکسپرٹس کو لیا جاتا ہے. آپ کے پاس بے شمار ایکسپرٹس ہیں, آپ ان ایکسپرٹس کو لیں. ایکسپرٹس آپ کو پاکستان میں بھی ملیں گے, آزاد کشمیر میں بھی ملیں گے, ڈائسپورا میں بھی ملیں گے. آپ ان کو لیں. میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر تھنک ٹینکس ہوں اور ایک لانگ ٹرم 5, 10, 15, 20 سال کی پالیسی بنائی جائے. یہ ہماری ایڈ ہاک پہ, ہم ہر چیز میں ایڈ ہاک پہ چلتے ہیں. جب وہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہم جذباتی ہو کے کرتے ہیں. دیکھیں یہ مسئلہ جذبات سے حل نہیں ہوگا. اور پی جے میر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے, جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کی آواز کیوں نہیں سنی جا رہی. وہ اس لیے نہیں سنی جا رہی کہ ہم جو دنیا کی صورتحال ہے, جو ڈائنامکس ہیں, اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ہم اپنے اس خول میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں باہر کی دنیا بدل رہی ہے, اب الائنسز بدل رہے ہیں. اس وقت یورپ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دیکھیں جب سے مودی صاحب نے یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ لائے انڈیا میں, اس کے بعد آرٹیکل 370 کو ختم کیا, پھر انہوں نے جو کرفیو لگائے, لاک ڈاؤن کیا. یورپ میں اس کے خلاف اس کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے, اور یہ تشویش بڑھ رہی ہے. لیکن ہم نے اس کو کیسے کیچ کروانا ہے, اس کو دیکھیں انڈیا کے بارے میں نہیں بلکہ مودی سرکار کے بارے میں جو نفرت ہے یا تشویش ہے, اس سے یہ بہترین وقت ہے پاکستان کے پاس, کشمیریوں کے پاس, کہ وہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں ایک پالیسی جو ہے نا وضع کرنی پڑے گی. آپ بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے اور ایک پالیسی بنائیں. پھر اس پالیسی پہ جو ہماری ایمبیسیز ہیں, ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, ڈیلیگیشن بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ایک کام شروع ہوتا ہے تو اس کو پھر مکمل اس کی تک لے کے جائیں. یہ نہ ہو کہ اس کو آدھے راستے میں چھوڑ دیں. تو یہ چیزیں جب تک ہم اس پہ مستقل مزاجی سے اور ایک نیریٹو, کلیئر نیریٹو جو دنیا کو کنونس کر سکے. دیکھیں ہم کنونس نہیں کر پا رہے اب تک. ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے کیونکہ بھارت یہ کہتا ہے, لیکن ہم اپنے مظالم کو, ہمیں جو مظلوم ہے, ہمیں وہ جو بھارت ظلم کر رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش ہی نہیں کر پا رہے. اچھا میں شاہ صاحب یہ سمجھنے سے قاصر ہوں, ڈوسیئرز موجود ہیں, پکچرز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, ڈاکومنٹس موجود ہیں. آپ کی جیسے آرگنائزیشن ہے اور مزید آرگنائزیشنز ہیں, آوازیں اٹھا رہی ہیں, بات کر رہی ہیں. آپ نے متعدد لیٹر یورپی یونین میں لکھے, وہاں جو پارلیمنٹ تھی وہاں کے بہت ایم پیز نے آپ کا ساتھ بھی دیا, وہاں کے بعد ریزولوشنز بھی آئیں, یو این کے اندر بھی آوازیں اٹھی. وہاں جو کشمیری سفیر ہے جیسے ملک ندیم صاحب, عابد صاحب ہیں, یہ خود بھی وہاں پر آواز اٹھاتے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں اس میں لابنگ کا ایشو تو نہیں ہے کہ جو انڈین لابی ہے وہ پاکستانی لابی سے کہیں زیادہ مضبوط ہے؟ اور ساتھ میں ذرا ایک اور سوال جوڑ دیجیے گا. ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک آواز اٹھی ہوئی ہے کہ جناب 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہوا, اس کے بعد سے اب تک ہم نے کشمیر کے اوپر جو گرفت تھی اس کو کمزور کر دیا ہے, اور کشمیر خدا نہ خواستہ پاکستان کے ہاتھوں سے نکل گیا, یا وہ خود اپنی ذاتی طور پر جو ان کی شناخت تھی وہ اب کھونا شروع ہو چکی ہے. یہ بات درست ہے؟ اور یہ جو لابنگ کا فیکٹر ہے یہ کیسے ختم ہوگا, اور پاکستان اپنی لابنگ کو کیسے مضبوط کر سکے گا, جیسے جب آپ جیسے لوگ وہاں پر موجود ہیں اس پوری لابنگ کو کرنے کے لیے؟ دیکھیے مرتضیٰ صاحب, لابنگ جس طریقے سے بھارتی جو گورنمنٹ ہے یا بھارت کی جو لوگ ہیں جس طریقے سے وہ کرتے ہیں, بدقسمتی سے ہم لوگ نہیں کر پا رہے. وہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ایک تو ہے کہ ہماری جو گروپنگ ہے, پاکستانی ہوں یا کشمیری ہوں, ایک نہیں 10 100 200 تنظیمیں ہیں,
وہ بھی کوئی بات نہیں, تنظیمیں بھی ہوں, لیکن اگر ہمارے پاس سارے ایک بات کریں جا کے, ایک جو نیریٹو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ بنے گا, کوئی کہتا ہے وہ بنے گا, اس پہ ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی. جب کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا جب موازنہ کیا جاتا ہے اکنامک ٹرمز میں, جو انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے اور آج سے پہلے اس کو ایک سو کال بہت بڑی ڈیموکریسی بھی کہا جاتا تھا, اب یہ آہستہ آہستہ اس کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ بڑے ہی دھیمے انداز سے کام کرتے ہیں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم لوگ جو ہیں ہم بڑھ بہت کرتے ہیں, ہم جناب یہ پہاڑ اٹھا دیا, ہم نے یہ کر دیا, اور ہمارے لوگوں میں یہ چیزیں جب ختم نہیں ہوں گی, اور پھر ان کو پیچھے سے سپورٹ چاہیے. جو گورنمنٹ آف پاکستان, جو ان کی ایمبیسیز ہیں, جو ان کے فارن آفس ہے, ایک دفعہ کا واقعہ سناؤں, میں پاکستان گیا تھا, یہ بات ہے نارملی 2005 کی یا 2006 کی, ایک رپورٹ تھی, تو میں وہاں فارن آفس والوں سے پوچھا کہ وہ رپورٹ کی کاپی چاہیے, مجھے چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا جی یہ کہاں ہے رپورٹ, کس کے پاس ہے. دیکھیں یہاں جو یورپینز ہیں, میرے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا کہ ہم میٹنگ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. میٹنگ جب ہوتی ہے تو میٹنگ سے پہلے وہ دیکھتے ہیں یہ بندہ کون ہے, اس کا پورا بایو ڈاٹا ان کے پاس ہوتا ہے, جس سے میٹنگ کرنے جا رہے ہیں. اس کو پتا ہے یہ کیا, کس قسم کا بندہ ہے, اس کی مزاج, اس کی ورتھ کیا ہے یا اس کا مزاج کیا ہے. لیکن ہم کوئی ہوم ورک کرتے ہی نہیں ہیں, ہم میٹنگ رکھ لی گئے, اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ بات کیا کرنی ہے. ایک فرینچ MEP کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے کوئی گیسٹ آئے ہوئے تھے آزاد کشمیر سے, تو ان کو لے کے گئے تھے, انہوں نے بات کرنی تھی, ہم نے صرف میٹنگ رکھی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ اس کا سوال یہ تھا کہ پاکستان اس وقت, یہ 5 اگست کے بعد کا واقعہ ہے, جی جی, اس نے کہا کہ پاکستان نے کیا کیا, پاکستان جنگ کرے گا. ہم نے کہا جی جنگ تو ہم نہیں چاہتے, جنگ تو نہیں ہونی چاہیے, کوئی بھی نہیں جنگ چاہتا. اس نے ایک قصہ سنایا, اس نے کہا جب پاکستان اگر جنگ نہیں کرے گا, پاکستان اس کے لیے نہیں کرے گا, وہ کیا کہتے ہیں کمپین نہیں کرے گا صحیح طریقے سے, تو ہم سے کیا مانگتے ہیں آپ, ہم کیوں کریں. واہ, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. شاہ صاحب ایک منٹ رکیے گا, کیونکہ اب پاکستان کا جو نیا نقشہ ہے اس کے اوپر بات کرنی, میں نے میر صاحب سے بھی کمنٹ لینا ہے, ملک صاحب سے بات نہیں ہو سکی ہے, اور ایک بریک لیتے ہیں, مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد جو پاکستان کا نقشہ ہے اس میں مقبوضہ کشمیر کا حصہ شامل ہوا ہے, اس کا انٹرنیشنلی کیا ایفیکٹ آئے گا, آ رہا ہے, اور اقوام متحدہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میر صاحب میں آپ کی طرف سوال رکھ رہا ہوں, یہ جو نیا نقشہ پاکستان نے اپروو کیا ہے, اس کے بارے میں 2 رائے آ رہی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جی ابھی اقوام متحدہ میں یہ بھیجی جائے گی, اس کے بعد وہاں سے اپروول لیں گے, وہاں بھی اپروو کریں گے. میرے 2 سوالات ہیں. اگر یہ اپروو نہ ہوا تو پاکستان کے لیے, یعنی پاکستانیوں کے لیے ایک الگ نقشہ, اور انٹرنیشنل کے لیے الگ نقشہ, اور یہ جو نقشہ ابھی ہم نے پاکستان میں جس میں مقبوضہ کشمیر کو ایڈ کیا ہے, اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا سر, اور یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا انٹریکیٹ آپ کا کویشچن ہے سر. نمبر 1, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ میٹر ہے ان دا سیکورٹی کاؤنسل, تو سیکورٹی کاؤنسل ول ناٹ ایڈریس دس اینڈ ٹیک اٹ اینڈ گیو اٹ اینی, آپ کہہ لو کہ اینی فیوریبل سارٹ آف این ورڈکٹ. کیوں؟ کیونکہ یہ میٹر از اسٹل پینڈنگ ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. سو وہ نہیں کریں گے, ہم کریں گے. ہم نے کیا ہے, ہم ایک انٹرنیشنل پریشر ڈال رہے ہیں, ان پہ بالکل پریشر ڈالا ہے. یہ آپ کہہ لو کہ ڈپلومیٹک ایک پریشر ہوتا ہے جو کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کو ڈالتے ہو, بٹ ان ریالٹی اینڈ پریکٹیکلٹی اٹ ول ناٹ ٹیک اینی فارمیشن بیکاز ڈسپیوٹ ہے بٹوین دا ٹو. جب تک وہ, اور یہ ہے انٹرمیڈیری, تو انٹرمیڈیری ابھی کبھی بھی کوئی ڈیسیجن نہیں دے گا آئیدر ان انڈیاز فیور اور ان پاکستان فیور, بلکہ انڈیا will be made the culprit because اس نے وائلیشن کی ہے سیکورٹی کاؤنسل کی by revoking these acts, and of course یہ جو وہ کام کر رہا ہے. لیکن پاکستان نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں in contrast to the Indians, کوئی پاکستانی زمین نہیں خرید سکتا ہے آزاد کشمیر کے اندر as per the the dispute. اور یہی چیز ہے کہ ہم نے اس میں وہاں اٹانومی رکھی ان کی اپنی. انڈیا نے وہ نہیں کیا.
So basically ये ongoing conflict है, the longest surviving political conflict in the contemporary history of the world. और मैं हैरान हूँ कि जो दुनिया है वो बड़ी बड़ी अपनी संजीदगी से और इंटेलेक्चुअल अपने डिस्कशंस देती है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो आउटकम ऑफ इट. ये बिल्कुल सही कहा अली रजा साहब ने कि देखो हमने इसका एक रिजल्ट निकालना है. हर साल जुलूस तो निकाल लेते हैं एज पर SOPs. हम यूनाइटेड नेशंस में भी चले जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे, उधर भी चले जाएंगे, बट व्हाट वी नीड टू डू इज बी मोर प्रैक्टिकल. फैक्ट फाइंडिंग नहीं बट फैक्ट गिविंग हमें टूअर्स चाहिए, so that we go around the world and particularly the superpowers which matter, China ले लो, Russia ले लो, America ले लो, UK ले लो and the EU. वहाँ आप फैक्ट गिविंग एक सेमिनार्स रखें जहाँ की इनको बार बार आप बताएं. तो जब आप ये बताएंगे यू विल मेक एन इम्पैक्ट. आप मुझे बता देना हमने कितना शोर किया, 1 साल तक शोर कर रहे हैं, बल्कि 73 साल तक शोर किया हमने. तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये कुछ नहीं इसका बनेगा, बिकॉज इंडिया इज अ बिगर कंट्री. इट हैज इट्स ओन रिलेशंस विद अदर सुपर पावर्स. ये खुद एक सुपर पावर है, इसके अपने रिलेशंस है. हमने अपनी पॉलिसीज इंडिया सेंट्रिक पॉलिसीज नहीं बनानी, हमने एक ग्लोबल आप कह लो कि एक सोच पे देखना है और रखना है अपने आप को. सही. तो जब हम ये अप्रोच रखेंगे आपका एक मैं समझता हूँ आप अपने आप को री-स्ट्रैटेजाइज करोगे फॉर दिस कॉज. ठीक, दैट इज द वे फॉरवर्ड. ऑलराइट. अली साहब, ये जो न्यू मैप डिप्लोमेसी जिसको मैं नाम दे रहा हूं, जिसका जिक्र खुद मीर साहब ने भी कर दिया है कि ये एक बेसिकली डिप्लोमेटिक स्टंट है या डिप्लोमेटिक प्रेशर है जो बिल्ड होगा, इसके इफेक्ट के बारे में, चूंकि आप वहां का मिजाज समझते हैं, यूरोपियंस का मिजाज समझते हैं, आप अमेरिकन का मिजाज समझते हैं, वहां रह रहे हैं, वहां के MPs का मिजाज समझते हैं, वहां की पॉलिटिक्स का मिजाज समझते हैं, इसका कोई इफेक्ट होगा सर? देखिए, भारत ने भी पिछले साल किया था, यही किया था. उन्होंने कोई नया नक्शा जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को शामिल किया था जी. ये मैं नहीं समझता कि इसका कोई आपकी जो तहरीक है या जो आपका नैरेटिव है जो जिसको आप दुनिया के सामने रख रहे हैं उस पे कोई असर पड़ेगा. देखिए, बात असल में ये है कि आपने जिस फर्ज करें यूरोप में आपने ब्रसल्स में लॉबिंग करनी है, तो आपको ब्रसल का माहौल समझना होगा कि ब्रसल्स में लॉबिंग कैसे होती है, लोग क्या बात सुनना चाहते हैं और क्या नहीं सुनना चाहते. अगर हम वो बात करेंगे, देखिए ये ओब्लाइज नहीं है हमारी हेल्प करने के, लेकिन अगर हम इनको कन्विंस कर लें ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे, जिस पे ये कन्विंस हो सकती है, क्योंकि हर यूरोपियन जो है या जो वेस्टर्न वर्ल्ड में है वो ह्यूमन राइट्स की एक वैल्यू है, तो उस पे आप इनको कायल कर सकते हैं. लेकिन अगर उनको आप इस तरीके से पेश करें कि भाई आपने ये जरूर करना ही करना है, तो फिर नहीं होता. आपने फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करनी होती है, आपके पास डाटा होना चाहिए. देखिए, हमारी वो श्रीनगर में JKCCS ऑर्गेनाइजेशन है, खुर्रम परवेज साहब, वो परवेज इमरोज साहब, खुर्रम परवेज साहब की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ वायलेंस निकाला. अभी एक रिपोर्ट उनकी मार्च में भी आई थी. वो जब हम देते हैं यहाँ पे, जब हम बात करते हैं उस रिपोर्ट पे, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है और उस फैक्ट पे वो बात करते हैं. यही एक तरीका है, हमें फैक्ट्स इकट्ठे करने चाहिए, हमें उसमें एग्जैजरेशन नहीं करनी चाहिए. अगर फर्ज करें हमारी जो पहले यहाँ के ह्यूमन राइट्स सब कमेटी के चेयरपर्सन थे मिस्टर पंजेरी, उनके साथ जब हमने एक इशू पे इंशा वाला केस पे हमने हियरिंग के लिए कोशिश की, जो बाद में वो एक्सचेंज ऑफ व्यू में होगी, तब्दील होगी, लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि आप एक केस लें, एक केस लेके आप जब बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली जब उस केस पे बात होगी तो वो सराउंडिंग में जितने उसके अलावा केसेस हैं वो खुद उसमें आ जाएंगे. तो हम अगर लेके जाते हैं कि जी 10,000 बंदा मर गया, 5,000 बंदा ये हो गया, 20 बंदे शहीद हुए हैं, तो हम कहते हैं फर्ज करें 21 हो गए हैं, तो वो नहीं चलता है. इनके भी इंटेलिजेंस एजेंसीज बैठी हैं, इनके अपने मिशन बैठे हैं इस्लामाबाद में भी और दिल्ली में भी, तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन होती है. लेकिन अगर हम सही फैक्ट्स एंड फिगर दें और उनको कन्विंस करें कि भाई भारत ये जो जुल्म कर रहा है
یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں صرف نہیں ہو رہی، آپ کے جو پرنسپل ہے آپ کا یورپین یونین کا جو مین پلر ہے ہیومن رائٹ، اس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں۔ بالکل ٹھیک۔ سید علی رضا صاحب، پی جے میر صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملک ندیم عابد صاحب، آپ سے بات پر ہمارا رابطہ منقطع ہوا، آپ کا بھی بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ ہمیشہ پہلے وقت نکالتے ہیں، شاید آپ سے بات نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا گرد و نواح کا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔